ان کے قتل کے لیے پیسے دینے کا ہو، جس کو آپ کہتی ہیں ہندی زبان میں سپاری دے دی ہے. وہ شروع ہوئے 4 ناموں سے جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر بھیج دی آصف زرداری پہ، پھر وہ اب آ گئے 2 بندوں پہ. دیکھیے یہ کنٹروورسی ہے کہ الیکشن کس نے اناؤنس کرنا ہے. پہلے کہا گیا کہ جہاں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں وہاں کا گورنر کرے گا. گورنر پنجاب نے کہا بھائی میں نے تو اس پہ دستخط ہی نہیں کیا، میرا تو واسطے کوئی نہیں ہے، لہٰذا کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن کرے گا. پی ٹی آئی اپنی نئی منطق لے کے آئی کہ نہیں جناب صدر مملکت کریں گے، وہ اعلان کر سکتے ہیں کس وقت، وہ دیکھیں گے آئین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، یا کن حالات میں وہ گنجائش موجود ہے. یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی بڑی اہم تھی، یہ تو میں ابتدائی میں بھول گئی. ملاقات جو ہے وہ صدر صاحب کی خان صاحب کے ساتھ، یہ کتنی ہمارے اہم نوعیت کی ہے؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے؟ بہت سینئر، افتخار احمد خان صاحب. اچھا. وہ جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں تشریف لائے تھے وہاں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ملاقات آج کی ہے پریزیڈنٹ کے اور عمران خان کے بیچ، جس کے لیے خاص طور سے صدر صاحب فلائی کر کے لاہور پہنچے ہیں، وہ ہے کہ مجھے بتائیں کون سی تاریخ دوں میں الیکشن کی. اچھا. یہ خان صاحب کا بھی کہنا تھا، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن از دا ایجنڈا جس پہ بات ہونی ہے. ٹھیک ہے. جو حکومت کی طرف سے پہلا اندیا آیا تھا وہ یہ تھا کہ 16 کو الیکشن ہوں گے، 16 اپریل کو. اس پر پی ٹی آئی نے کہا نہیں جی 16 کو تو چھوڑ دیں آپ، 19 مارچ کو کرا لیں 16 مارچ کی بجائے. اصل کروشل ٹائم اس وقت سٹارٹ ہوگا جب الیکشن ہونے میں 54 دن رہ جائیں گے، کیونکہ وہ 54 دن کا پورا پروسیس ہے. اچھا. ابھی اس کے اندر 1-2 ہفتہ ہے، اس لیے دونوں طرف سے کھیلا جائے گا اور کھل کے کھیلا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے، وہ بہت اہم ہے. وہ نیب کا جو کیس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی جو پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. یہی حال جو پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں اس کا بھی ہے. تو عدالتوں کا بھی ابھی فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر کہ الیکشن جو ہے وہ کب کرایا جائے اور کس ڈیٹ کو کرایا جائے. یہ اس قدر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھڑمس مچا ہوا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اچھا بخاری صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں مس نہ کر جاؤں، اس لیے میں چیف جسٹس صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس میس یا سچویشن اتنی میسی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کا حل نکلے گا. تو مطلب غلط بات اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ انہوں نے کر دی ہے تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے لیے جنرلی کتنی ضرورت ہے اس وقت، اور جلد ہونے بھی چاہیے؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی انتخابات کے وجود کو، انتخابات کے کانسیپٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ عوامی مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں نکلتے، خان صاحب جس کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ آرام سے یہ کہیں گے کہ میں تو یہ فیصلہ نہیں مانتا کیونکہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ پی ایم ایل کا پیڈ ملازم ہے، اس لیے یہ تو دھاندلی ہو گئی. جی مجھے بتائیں پھر اس الیکشن پروسیس کا کیا فائدہ نکلے گا؟ بیک ٹو اسکوئر ون. ماننا انہوں نے ہے نہیں، یہ تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جو فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، وہ غلط فیصلہ ہے. وہ تو دیکھیں نا، ان کو تو 100% یقین ہے نا کہ عوام ان کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہیں وہ ریمارکیبل طریقے سے جو ہے وہ جیتنے والے ہیں. کراچی میں عوام نہیں تھے ان کے ساتھ، بتائے نا. ہاں بالکل، وہ آپ نے تو کہا کہ اس طرح کے جو الیکشن آپ کو یاد ہے حلیم عادل شیخ کے اور علی زیدی کے بیانات کیا تھے کہ ہم لوکل باڈی الیکشن میں سویپ کریں گے سندھ میں، وجود مٹا دیں گے پیپلز پارٹی کا. مٹا. تو اگر خان صاحب کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کھیلیں گے مٹا کے، نئے سر سے گنتی لکھیں گے دوبارہ سے 1 2 3 4. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اگر خان صاحب کی بات میں مان لوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پورا اگلا سال صرف الیکشن ہوں گے، اور ایک الیکشن کا راؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی کتنے بلین روپے لگتے ہیں وہ آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. اچھا بخاری صاحب، اگر پورا 1 سال ٹھیک ہے ہم نہیں متعامل ہو سکتے، اور پھر نظر بھی نہیں آ رہے کہ پورا 1 سال جو ہے شاید الیکشن جو ہیں وہ آگے سے آگے تھوڑے ہوتے چلے جائیں، کیونکہ اوبویسلی آپ وہ ٹائم لائن بتا چکے ہیں کہ پہلے 3 مہینے اس کے لیے اور پھر 3 مہینے اس کے لیے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ہم یہ اسی سچویشن میں پھنسے رہیں گے؟ استحکام کس طریقے سے آئے گا اگر الیکشن جلد نہیں ہوتے تو؟ کیونکہ خان صاحب کی سائڈ کا بھی موقف ہے نا کہ استحکام ہی نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے یہ کہ اگر اس سارے گیمبٹ کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا تو پھر یہ سارا کچھ ہم کاہے کے لیے کر رہے ہیں. بہت ویلڈ سوال ہے اور یہ سوال خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کے موڈ کے مطابق نہ ہو، جو ان کی توقعات کے مطابق نہ ہو. اس کا اظہار
وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, وہ بار بار کریں گے اس کے اوپر, چاہے وہ معاملہ ان کے قتل کے لیے پیسے دینے کا ہو, جس کو آپ کہتی ہیں ہندی زبان میں سپاری دے دی ہے, تو وہ سپاری دینے کا معاملہ ہو تو وہ نام بدلتے بھی رہتے ہیں. کہیں وہ شروع ہوئے 4 ناموں سے جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر بھیج دیا, پھر وہ آگے 3 ناموں میں, پھر آگے وہ آصف زرداری پہ, پھر وہ اب آگے 2 بندوں پہ. وہ ٹی ٹی پی نے تو کہہ دیا ہم نہیں ہیں. سارے ٹی ٹی پی نے کیٹیگوریکلی آج ڈینائی کیا ہے کہ جناب خان صاحب نہ ہمارا ایسا کوئی پلان ہے, نہ ہمیں کسی نے ایسا کچھ کہا ہے, تو ہمیں تو معاف رکھیں. اب خان صاحب کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ جناب یہ تو ٹی ٹی پی والوں کو تو فوراً اس کی اونرشپ لے لینی چاہیے تھی, کیونکہ طالبان خان جو ہیں وہ جو کہیں تو ٹی ٹی پی کو اس سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی اسی جھوٹے بیانیے کے اوپر ہے, اور جھوٹا بیانیہ کل بھی ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ان کے ہر بیانیے کا نام جو ہے وہ جھوٹ رکھ دیں, یا ہر جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیں, تو وہ کوئی زیادہ غلط نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جب تک صحیح ٹریک پر آ کے ڈھنگ کی پولیٹکس نہیں کریں گے, یہ میس اپ اور گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. اس کے مجھے حل ہونے کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے. اچھا بخاری صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو فیصلے لیے جاتے رہے ہیں جن کا ہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے تحریک انصاف کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے, اب ان کا آہستہ آہستہ ادراک ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 41 اراکین جو کہ اسمبلی کے باہر آئے, آپ نے بھی کہا, اور پھر اب راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا, تو کیا ادراک ہونا شروع ہو گیا, اس لیے جو ہے اب یہ دوسری پالیسی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے, کیونکہ یہ طے پا چکا تھا کہ ہم نے سسٹم میں سے نکلنا ہے, اب ایک دم سے کیسے یہ طے کر لیا گیا کہ ہم نے سسٹم میں واپس آنا ہے؟ جس طرح میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ امریکہ جو ہے وہ ہر جنگ میں گھس جاتا ہے بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی بنائے, کہ گھس تو رہا ہوں نکلوں گا کیسے. وہی آل خان صاحب کا فیصلے کرتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ جائیں کہاں. اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے سے کس نے نہیں روکا تھا انہیں, رکے وہ توڑ دیں, اور اب انہیں ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے, ہم کیا روکیں گے ان سے. لیکن اب آپ کو ان کی ہر دوسری بات سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی ہے. خود انہیں ادراک ہوگا لیکن وہ مانیں گے نہیں. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. یس دیٹس رائٹ. تو میرے خیال سے خان صاحب, عدلیہ, حکومت, پی ڈی ایم, ان سب کو مل کے پاکستان کے مفاد کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے الیکشن کا کیا فائدہ اگر ملک جو ہے وہ معاشی طور پر بربادی کا شکار ہو جائے. ایسے الیکشن کا کیا فائدہ کہ آپ نے جیت کر بھی اسمبلی میں جانا نہیں ہے, آپ نے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. خان صاحب کو میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر اسمبلی میں, چاہے وہ پروونشل ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, وہاں صرف پی ٹی آئی کے لوگ جیت کے بیٹھے ہوں. یہ نہیں ہونے کا, یہ اس دور عہد میں تو ممکن نہیں ہے. اگلے جہان میں جا کے ایسی کوئی اسمبلی بن جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. تو ان کو ریکنسائل تو کرنا پڑے گا انہی لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ چور ڈاکو کہتے ہیں, بیٹھ کے اسمبلی کے اندر مساق جمہوریت بھی کرنا پڑے گا, مساق معیشت بھی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, یہ گورنر کے پی نے ایک بڑا عجیب سا دعویٰ کر دیا, وہ یہ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ لڑیں گے, تو یہ کب ہوا؟ دیکھیے میں اس کی ناراضگی میں اس کو, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں ان کی یہ بات مان لوں, نہ انہوں نے وہ دعویٰ کر رہے دیا ہے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بے پناہ مائیگریٹری برڈز ہیں جو دوسری پارٹیوں سے اڑ کے آ کے اس کا حصہ بنے تھے, لہٰذا یہاں سے اڑ کے کسی پارٹی میں چلا جانا ان کے لیے کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا. یہ نوٹ جو ہے وہ بڑا پرفیکٹ رہے گا. بریک کے لیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایبٹ آباد کنونشن سے دھواں دار خطاب مریم نواز صاحبہ نے آج کیا کہا, اس بریک کے بعد آ کر ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ رہیے.